السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فی شان حبیبہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الغوث العظم الجیلانی وابنہ الخواجہ اعظم اجمیری وشہید محمد کی امام احمد رضا فاضل البریلوی رضی اللہ عنہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے ہم سب مل کر مصطفیٰ جامع رحمت شفیع عزم ہدایت نوشہ عزم جنت مالک کوثر شافی محشر اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب رحمت دو عالم نور مجسم ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواحنا فیدا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار نبوت و رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے۔ بڑے معظم اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفاعتنا و حبیبنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ بیان کی زبان سے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج محرم الحرم شریف کی چھٹی شب میں ہماری آپ کی حاضری ہوئی، اور چونکہ یہ رات حضور غریب نواز کی طرف نسبت بھی کرتی ہے چھٹی شریف کی، اور وہ بھی اہل بیت کے اطہار کی چشم و چراغ میں، اللہ حضور غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے، اور غریب نواز کے صدقے میں ہم غلام حسین پہ اللہ اپنا فضل نازل فرمائے۔ حضرات،
تو غریب نواز کا وہ شعر جو انہوں نے اپنے جد امجد امام علی مقام کی بارگاہ میں رقم تراز کیا، فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ کربلا میں میرا آقا حسین جو 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے میدان کارزار میں ڈٹ گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، یوں سمجھے کہ آپ پر امتحانات کے دروازے کھول دیے گئے، ہر قدم پہ عظیم امتحان، اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ آپ کو چونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم امتحان سے دوچار ہونا تھا، اس بات کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو جتنا مقام والا ہوگا، جتنا درجے والا ہوگا، جتنا عظمت والا ہوگا، اس کا امتحان، اس کی پریچھا بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کی آزمائش بڑی کٹھن ہوتی ہے، وہ آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہ بڑے عظیم امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے سارے مرتبے پھر اس کے لیے کارآمد ہوں گے، اور پھر وہ سارے مرتبوں کو جو ہے حاصل کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی کے سردار آقا علیہ السلام کے لیے ساری دنیا سجائی گئی، یہ صدقہ زمین آسمان چاند سورج جو بنایا اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا، تو محبوب اعظم تو رب کے محبوب ہیں نا، اور حال کیا ہے اس محبوب پاک کا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہم ذکر کرتے اللہ راضی ہو جائے، تو ہر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اپنے حبیب کی خوشی چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوش کس میں ہے، اللہ وہی چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی پر کتنے تشدد کیے، ظلم کیے، فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنا ظلم کیا گیا کسی پر اتنا تشدد نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں جتنا بڑا مقام ہوگا امتحان اتنا عظیم ہوگا۔ تو حسین پاک تو رسول اللہ کے نواسے، نبی کے بیٹے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ سجدہ کرتے تھے، اپنے کندھوں میں بٹھاتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جاتے میرا حسین سجدے میں بیٹھ جاتا تھا رسول اللہ کی پشت پر، اس وقت تک نبی سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ حسین نہ اٹھے، کیونکہ نبی اگر سر اٹھاتے حسین گر جاتے، اور مصطفیٰ کو اپنے بیٹے کا گرنا گوارا نہ تھا، تو جب تک حسین خود نہ خود نہ اترتے مصطفیٰ سجدہ دراز کر دیتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں جس کو نبی نے اتنا پالا، اپنی دوست پہ سوار کیا، جس کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا، جس کو سونگتے تھے، چومتے تھے، جس کا رونا نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، نبی کی حدیث حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا والوں نے دیکھا حسین کو نبی کی دوست پر سوار ہوتے ہوئے، نبی کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے، رسول اللہ کو حسین سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ پکار اٹھے الحسن والحسین اشفعوا اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب ساری جنت بنائی اللہ نے، مالک کو مختار کیا مصطفیٰ کو، اور ساری جنت میں کتنے لوگ بسے گئے، سب پر سرداری حاکم آقا حسن و حسین کی ہوگی، تو ان کا امتحان بھی عظیم ہونا تھا۔
حسین نے جو امتحان دیا نہ پہلے ہوا نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے، تو اس لیے حسین کا آخر امتحان ہوا تو صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے حسین کا ذکر جاری کر دیا اور بتا دیا کہ حسین شہید ہو کر کے بھی سنیوں کے دلوں کا مرکز بن گئے، حسین شہید ہو کر کے بھی بے آسروں کو سہارا دینے لگے، حسین شہید ہو کر کے بھی مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرتے ہوئے نظر آئے، حسین شہید ہو کر کے بے اولادوں کو اولادیں دے رہے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دے رہے ہیں، مصیبت زدوں کی مشکلیں دور کر رہے ہیں۔ حسین شہید ہو کر کے بھی دنیا پہ بھی حکومت کرتے ہیں اور پھر آخر میں جنت میں بھی وہ سرداری کریں گے۔ تو امتحان عظیم ہونا تھا، ورنہ کس کی کیا مجال کہ حسین پر پانی بند کیا جائے، پوری دنیا کے جن اور انس سے ہو جائے، طاقت نہیں کہ نواسہ رسول پر پانی بند کیا جا سکے۔ کس کی جرات اور ہمت کہ علی کے لاڈلے کے سامنے وہ آنکھیں نکالے۔ یہ خیبر شکن کا بیٹا ہے جنہوں نے خیبر کے پھاٹک کو اگال کے پھینکا تھا اور ڈھال بنائی تھی اور خیبر فتح کیا تھا۔ ان بازوؤں میں اسی حیدر کرار کا خون جاری تھا، ان بازوؤں میں رگوں میں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا دودھ جاری تھا۔ جب دو دریا کی طاقت جمع ہو تو پھر کسی دنیا دار کی حیثیت نہیں کہ حسین کو بھوکا پیاسا ستایا جائے، لیکن منشاء قدرت یہی تھا، مرضی رب یہی تھی، حسین امتحان پہ امتحان دیتا جائے تاکہ اس کا نام بھی بلند ہو اور حسین خون دے دے تو میرے محبوب کا دن قیامت تک کے لیے مضبوط ہو جائے۔ یہی وجہ تھی، ورنہ آپ دیکھیں میرے حسین کو ستایا گیا، پیاسا رکھا گیا، کتنے دن؟ 3 دن بھوکا پیاسا ستایا گیا حسین کو۔ اگر حسین اشارت کرتے نہیں سورج بھی پانی برساتا، آسمان بھی پانی برساتا، اگر ٹھوکر مارتے زمین پانی ابالتی۔ لیکن یزیدیوں نے سمجھا ہم نے حسین کو بھوکا پیاسا رکھا، حسین مجبور تھے۔ نادانو، میرا حسین مجبور نہیں تھا، مختار تھا۔ اگر حکم ربی ہوتا تو 22,000 کیا 22 لاکھ کی فوج بھی حسین کو نہ روک پاتا۔ میرا حسین مجبور نہیں، آج بھی مختاریت کا سننا ہے، حسین کی طاقت کو دیکھنا ہے تو حسین کو نہیں، حسین کے بیٹے معین الدین اجمیری کو دیکھ لو۔ 3 دن جب پہرا لگایا، پانی بند کیا، غریب نواز آئے تو ان پر بھی پہرا لگایا اور ساگر پہ پانی بند کیا کہ وہاں یزیدیوں نے پانی بند کر کے حسین کو کمزور کیا، یہاں پانی پر پہرا لگا کے حسین کے بیٹے کو کمزور کرو۔ لیکن غریب نواز نے جب یہ باتیں دیکھی تو فرمایا لگتا ہے دوسرا یزید آ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پانی بند کر کے غریب نواز کو کمزور کیا جائے گا۔ انہیں پتا نہیں میرا جد امجد، میرا دادا حسین امتحان دینے گیا تھا، بھوکا پیاسا گلا کٹا کے اسلام بچانے گیا تھا، اور یہاں معین الدین بھوکا پیاسا نہیں بلکہ یہاں قیامت دکھا کے اسلام بچانے آیا ہے۔ حضرت اشارہ کیا، پورا سامنے کاشے میں آ گیا۔ جب بیٹے کی یہ طاقت ہے تو دادا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جس بیٹے کو دادا کی وراثت ملی ہو، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہ زمانے کی چولی کو، محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میاں غریب نواز نے بتایا، سنو سوال کربلا پر ہے، جواب اجمیر سے مل رہا ہے، اور بتایا میرا دادا حسین مجبور نہ تھا، ان کا اختیار، ان کا پاور، ان کی طاقت اگر دیکھ رہی ہے تو معین الدین کو دیکھ لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس لیے سوال کربلا پہ تھا، جواب اجمیر سے مل رہا ہے۔
دیکھا ہوگا آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ غریب نواز کا، اللہ چھٹی شریف کا صدقہ عطا فرمائے. یہ تو ضمن بات ہے. تو حضرات اہل بیت، کل میں نے صحابہ کرام کے تعلق سے خصوصاً خلفائے راشدین کے تعلق سے بیان کیا. نبیوں کے بعد سب سے افضل رتبہ مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا. اور ان تینوں کی خلافت کو مولا علی نے قبول کیا. فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو خلیفہ بنایا ہو اسے کون پیچھے کر سکتا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ رسول اللہ اچانک شہید کر دیے گئے یا اچانک آپ کا وصال ہو گیا. آپ کئی دن تک بیمار رہے، کئی دن تک بیمار رہے، اور اسی حالت بیماری میں آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. مصطفیٰ دیکھ رہے ابو بکر نماز پڑھا رہے، دیکھا کہ میرے صحابہ ابو بکر کی امامت کو قبول کر رہے، بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں. ایک بار فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ اپنے باپ کی مزاج سے واقف تھی، بڑے نرم مزاج کا. حضور ابو بکر کہا ابو بکر سے کہو. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے کہ حضور ابو بکر نہیں پڑھا پائیں. کہا ابو بکر کو نماز پڑھائے. واللہ ابو بکر کے سوا کون ہے جو آگے بڑھے؟ خدا و رسول ابو بکر کو چاہتے ہیں اور امت بھی ابو بکر کو چاہتی ہے. تو حضرت مولا علی فرماتے جس کو نبی نے آگے کیا، فرماتے کہ میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کی تحفے کو قبول کیا، ان کے حکموں کو مانا. ان کے دور میں میں نے کئی جنگیں لڑی ہیں. عمر فاروق اعظم ابو بکر کے گہرے دوست تھے، ان کی فضیلت و مناقب میں شمار ہے. وہ خلیفہ ہوئے، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی حکمت پر میں نے جنگیں کی، ان کے تحائف کو قبول کیا. میں نے عثمان ذوالنورین کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت تسلیم کی، اور ان کے حکمت پر میں نے جو ہے جنگیں لڑی ہیں، میں نے جو ہے مجرموں کو سزائیں دی ہیں اور ان کے حکمت کو مانا، ان کے تحفوں کو قبول کیا ہے. تو پھر میں انتشار کیوں پیدا کروں؟ اور حضرت علی کا ان کی خلافت قبول کرنا یہ بہت بڑی سند ہے کہ مولا علی بھی ان تینوں صحابہ کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے. تو پھر ہمیں ماننے میں کیا کرے گا؟ سلسلہ وار یہی ہے. دیکھو اگر حضرت علی خلیفہ بن جاتے تو پھر آپ کی حیاتی میں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین شہید ہو جاتے، وفات پا جاتے، تو پھر ان کو یہ منصب نہ ملتا خلافت کا. اور رب و رسول کی مرضی تھی کہ ان کو بھی منصب ملے. تو ترتیب کے بعد پہلے جس کا انتقال ہونا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی خلیفہ ہوئے، اور آخر میں مولا علی خلیفہ ہو گئے. اور اس طرح سب کو جو ہے رسول اللہ کی نیابت کا حق مل گیا. اور آپ دیکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل الحمدللہ بے شمار. کون آپ کی محبت سے انکار کرے گا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علی کی محبت ایمان کی علامت، علی سے پوچھ نفاق کی علامت. یعنی جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے دشمنی رکھے وہ منافق ہوگا. تو آپ علی سے محبت کرتے کہ نہیں؟ ہر سنی کرتا ہے. اس زمین پر سب سے زیادہ مولا علی اور اہل بیت سے اگر کسی نے محبت کی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے، جس پر ہم چل رہے ہیں. علی سے ہمیں پیار ہے کیونکہ علی کی محبت عین ایمان ہے. صحابہ میں کوئی ضرورت نہیں. ایک بار صدیق اکبر اور مولا علی آمنے سامنے ہوئے تو علی صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکرانے لگے. ابو بکر نے پوچھا علی کیوں مسکراتے ہو؟ تو مولا علی فرماتے میں تمہیں دیکھ کے اس لیے مسکرا رہا ہوں، میرے آقا رحمت نے فرمایا ہے علی، میرے آقا نے فرمایا ہے علی سنو، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. تو صدیق اکبر مسکرا پڑے.
علی پوچھتے آپ کی مسکرائے؟ تو فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا۔ اب آپ سوچو، اب علی ٹکٹ مولا علی فرماتے ہیں تو اے ابو بکر اب میں پہچان لوں گا جس کے سینے میں تیری محبت ہوگی، ٹکٹ اسی کو ملے گی جو تجھ سے دشمنی رکھے، مجھ سے محبت کا دم پلے، میں اسے جنت کی ٹکٹ نہیں دوں گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ یہ رات سے سوچیں، جو صرف مولا علی کرتے ابو بکر کی دشمنی مول لیتے، مولا علی اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں دیں گے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت ہو۔ تو پتہ چل گیا یہ اہل بیت آپس میں نبی نے کیا محبت فرمائی۔ ابو بکر کون ہے؟ رسول اللہ کی یارغار ساتھی بھی ہے، گہرے دوست بھی ہے، اور آپ کے سسر بھی ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ آپ کی زوجیت میں۔ فاروق اعظم کون ہے؟ آپ کے ہم رفیق بھی ہے، آپ کی مراد بھی ہے، آپ کے عظیم صحابی بھی ہے، اور آپ کے سسر بھی ہے، دونوں صحابی ابو بکر اور عمر۔ فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی زوجیت میں تھی، ام المومنین بنی، نواز دیا جا۔ عثمان ذوالنورین کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں، تو ذوالنورین بن گئے۔ حضرت رقیہ حضرت کلثوم کے نکاح میں آئی۔ مولا علی کون ہے؟ نبی کے داماد، فاطمہ طیبہ طاہرہ انہی کی زوجہ ہے۔ تو اس طرح دو کو سسر بنایا، دو کو داماد بنایا، اور فرمایا یہ پنجتن، تو یہ پنجتن نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ پنجتن، اس سے محبت کرو، این ایمان ہے۔ اس طرح نبی نے فرمایا محمد علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسن آؤ، حسین آؤ، علی فاطمہ، حسن حسین، نبی مل گئے۔ یہ پنجتن ہم ڈبل پنجتنی ہیں، اہل بیت سے بھی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو آپ سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ اہل بیت جس میں مولا علی دونوں میں ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، علی کی فضیلت میں شمار ہے۔ مولا علی پیدا کہاں؟ آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت علی کی ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد، مولا علی کی ماں کا نام۔ اب 9واں مہینہ چل رہا ہے، طواف کعبہ میں مشغول ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، درد سا اٹھتا۔ آقا کریم نے دیکھا، چہرے کا رنگ بتا رہا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا تکلیف ہے اس میں۔ کہا طواف کرو، اگر زیادہ تکلیف ہو تو کعبے کے اندر چلی جا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی مولا علی کی ماں طواف کر رہی ہے، درد زابرہ عرض کی مولا میری لاج رکھ لے۔ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹتی ہے، حضرت فاطمہ اندر داخل ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر مولا علی کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا نام مصطفیٰ نے علی رکھا، نام نبی نے رکھا علی رکھو، علی اولا سے مستق ہے۔ گوج میں لیا رسول اللہ کی، آنکھیں کھولی، چہرہ پاک کی زیارت، اور پھر رسول اللہ نے ان کو بچپن سے ابو طالب سے لے لیا تھا، اپنی پرورش میں رکھا تھا۔ پروان چڑھے، جب 10 سال کے ہوئے تو دیکھا حضرت علی نے کہ نبی اور سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھ رہے، تو پوچھا کہ حضور آپ کیا کر رہے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھ پہ وحی آتی ہے، میں تمہیں بھی اس دن کی طرف بلاتا ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ نہ لوں؟ تو آپ نے فرمایا علی ابھی تک رب کا حکم نہیں ہے کہ اعلان کیا جائے، ابھی اگر آپ جو ہے اس کو چھپائے، لیکن صبح ہوتے ہی مولا علی کا دل رب نے کھول دیا، اور 10 برس کی عمر میں مولا علی نے مصطفیٰ نعمت کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ
صحابی بن گئے. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا, عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا, مردوں میں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا, غلاموں میں زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا. تو یہ ترتیب بھی ہمارے امام اعظم تھے. تو حضرت علی کلمہ پڑھ لیتے, پھر آپ کی وقت میں رہے, پروان چڑھے. اس میں کیا خامی رہتی ہے؟ آپ ہر گندگی سے, ہر شرک سے, بت پرستی سے آپ پاک کو صاف رہے. اللہ اکبر. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھتے رہے, تعلیمات پہ عمل کرتے رہے, یاد تک کہ آپ کو رسول اللہ نے اپنے داماد کے لیے چن لیا, اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہ علی ہے کہ یہ وہ علی ہے کہ اللہ اکبر, آپ کو بڑی بڑی دشمنوں سے مقابلے کا موقع ملا, ہر میدان مار گئے آپ, اور بڑے بڑے دشمنوں کو پہچانا ہے. میدان بدر میں عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر کے جب میدان میں آ کر کے للکارتا ہے, اے محمد ہمارے جوڑ کے بیل, حضرت حمزہ آئے, حضرت علی آئے, ابو عبیدہ آئے, یہ تینوں حضرات آئے, مد مقابل ہو گئے. حضرت حمزہ اور عتبہ کا مقابلہ ہوا. حضرت حمزہ نے عتبہ کو ڈھیر کر دیا, اور پھر حضرت علی اور ولید کا مقابلہ ہوا. وہ بڑی طاقت کا مالک تھا, ولید بن عتبہ کا بیٹا, بڑی پہلے مارتا ہوا. وہ بڑا دل دال والا, بڑی طاقت کا مالک تھا, بڑا جو ہے مائن کا جنگوں کا. مولا علی کے سامنے آ کر کے تھوڑی دیر کے مقابلہ ہوا, لیکن ذوالفقار حیدری نے ولید کا کام تمام کر دیا. دیکھا حضرت عبیدہ کو شیبہ نے زخمی کر دیا, مولا علی 5 کی طرح سے پڑتے اس کو بھی بیمار کر دیا. اس طرح مولا علی نے بدر کے میدان میں دشمنوں کے گلے کاٹ کر کے اسلام کو واضح کر دیا. اور جنگ احد کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے دیوان مولا علی نے اپنی محبت کا, اپنی عقیدت کا حق ادا کیا ہے. آقا کی جو محبت تھی وہ حق ادا کیا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دشمنوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گر گئے اور مسلمان دو چکی کی طرف پیس گئے, پیچھے سے بھی دشمن نے حملہ کیا, آگے سے بھی حملہ کیا. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی, لیکن ایک چھوٹی پہاڑی پر درے پر جہاں رسول اللہ نے 70 صحابہ کو رکھا تھا کہ یہاں سے تم جو ہے ہلنا نہیں جب تک میں نہ بتاؤں. لیکن وہاں درے پر مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی, مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہے, تو سمجھے چلو اب ضرورت نہیں ہے. صحابہ نکل پڑے, کچھ صحابہ ہی رہ گئے. خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہ تھے. اب انہوں نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے, وہ اسی درے سے اسی چھوٹی پہاڑی سے آئے, پیچھے ہو کر کے حملہ کر دیا. ادھر ایک کفار کی جماعت نے آگے سے حملہ کر دیا. مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آیا, اب مسلمان کا قتل عام ہونے لگا, افرا تفری مچ گئی. مصعب بن عمیر اسلام کے علم بردار تھے. اس وقت آپ کو پاس اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا, آپ ہی بہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مشابہ تھے, وہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اسلامی علم گرنے نہ دیا, ایک ہاتھ سے تھاما, جب دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا, دوسرے ہاتھ سے تھام لیتے ہیں, لیکن آپ نے علم اسلام کو زمین پر گرنے نہ دیا, کیونکہ اگر اس علم گر جاتا تو اسی فوج کے ہاتھ تسلیم کی جاتی تھی. حضرات اسی افرا تفری میں کفار کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ مسلمانوں تمہارا نبی قتل کر دیا, تمہارے نبی شہید ہو گئے. یہ افواہ اڑ گئی. کافروں نے جب یہ افواہ اڑائی مسلمانوں تمہارا نبی شہید ہو گیا, افواہ اڑی تو مسلمان آپس میں رنجیدہ ہو گئے, پسپا ہو گئے. کچھ تو بھاگنے لگے مدینہ کی طرف, اور کچھوں نے سوچا کہ جب نبی ہی نہ رہے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے. وہ کچھ گئے دشمنوں میں تلوار لے کر کے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اچانک نبی داغائی ہو گئی میری نظروں سے, اور نبی کا کہیں پتہ نہیں لگتا. حضرت علی شیر بغل کی طرح آپ بخار جو ہے ذوالفقار حیدری لہراتے رہے, دشمنوں کا قلعہ کما کرتے رہے, دشمنوں کی سبق کو تیرم کرتے رہے. اس جو ہے بادل کو صاف کیا. مولا علی فرماتے ہیں اچانک میری نظر مصطفیٰ پر پڑی, میں بڑا خوش ہوا, میں دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں گیا اور رسول اللہ کی حفاظت کرنے لگا. اعلان کیا لوگوں مسلمانوں خوش ہو جاؤ,
ہمارا نبی ہمارا آقا سلامت ہے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی کی حفاظت کی، یہاں تک کہ ایک دشمن سارا زور مصطفیٰ جان رحمت کی طرف تھا، ایک فوج آئی رسول اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، آقا فرماتے علی ان سے مجھے بچاؤ، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ مولا علی فرماتے میں نے تنے طرح اس جماعت کا مقابلہ کیا، کئی ایک کو کاٹا باقی بھاگ گئے، پھر ایک جماعت آئی نبی پر حملہ کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا علی جنگ کرو۔ علی فرماتے ہیں میں نے کئی دشمنوں کو کاٹا اور میں آگے بڑھا، ان چاہے فوج کو بھگا دیا، تیسری بار پھر فوج آئی، میں نے پھر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جبرائیل امین آئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ علی کی شجاعت، علی کی محبت اور علی کی تلوار چلانے کی تعریف آسمانوں میں فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ نے علی کو سلام دیا۔ تو آپ اندازہ کریں مولا علی نے نبی کی وہ عبادت فرمائی ہے اور جنگ کا حق ادا کیا ہے، یہ مولا علی ہے۔ آپ ہر میدان میں دیکھتے آپ نے جنگ کے خندق پر، جب خندق کھودی جا رہے ہیں، خندق کے موقع پر عمرو بن عبدہ جو 1000 لشکر کا تنہا مقابلہ کرنے والا، کوئی سپاہ میدان کارزار کا آشنا سپہ سالار ہنر رکھنے والا، وہ گھوڑا کوداتا ہوا آ گیا اور پکارا عمرو بن عبدہ نے آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ حضرت علی اٹھے، نبی سے اجازت چاہی، آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبدہ ہے۔ دوبارہ للکارا اور مسلمانوں کہاں گئے ہو تمہاری جنت جو تمہیں بشارت دی جاتی تھی کہ اگر شہید ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، اگر واپس پلٹے تو غازی، آؤ جنت کی شوق میں۔ علی فرماتے میں اٹھا، نبی نے فرمایا بیٹھ جا علی، عمرو بن عبدہ نے تیسری بار پکارا، علی فرماتے میں اٹھا، آقا نے فرمایا عمرو بن عبدہ نے، اب کی بار علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اگرچہ عمرو بن عبدہ ہو میں مقابلہ کروں گا۔ نبی نے اجازت دے دی، جب پہنچے تو اس نے نام پوچھا، آپ نے فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ کہا بچے بھتیجے تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، جا میں تجھ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، تو بچہ ہے، جا بڑی عمر والے کو بھیج تاکہ مقابلہ اچھا ہو۔ لیکن مولا علی نے فرمایا میں تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بس اس کا خون کھل گیا کہ مجھ سے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں تیرا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آج یہ بچہ مجھ سے مقابلے کی بات کرتا ہے۔ اب اس کے تیور بدل گئے، غصے میں لال پیلا ہوا، چہرہ سرخ ہوا، تلوار لہرائی، علی کی تلوار لہرائی اور علی کے اوپر دے ماری۔ مولا علی نے اس کو روکا اور ڈال کو چیرتی ہوئی علی کی پیشانی پر لگی، سخت کاری لگا، خون کا فوارہ اڑا۔ اب خدا کا شیر جلال میں شیر بابر کی طرف پھر جاتا ہے اور یہ خدا کا شیر حیدر کرار ذوالفقار حیدری چمکا کر کے پلٹ کر کے پیسہ بدل کر کے عمرو بن عبدہ کو موقع نہ دیا اور اس کی شیرت پر، اس کی کنڈے کی رفت پہ جو تلوار چلائی کنڈا کاٹ کے سینہ چاٹ کر گئی اور عمرو بن عبدہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ علی نے نعرہ لگایا، مصطفیٰ بڑے خوش ہوئے کہ علی نے اسلام بچا لیا۔ اور سوچے مولا علی بڑے بہادر تھے، بڑی طاقت کے مالک تھے۔ خیبر شکن ہے آپ، مولا علی خیبر شکن۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کرو، فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر کو کہا لیکن ناکام ہوئے۔ تیسرے دن فرمایا آج جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا اور جو اللہ و رسول کا محبوب ہے۔ رات سارے صحابہ پریشانی ہے، سارے صحابہ کو نیند نہیں آتی، ہر کوئی سوچتا ہے کہ جھنڈا اسلام کا مجھے ملے تاکہ میں جو ہے اللہ اور رسول کی بارگاہ کا محبوب ہو جاؤں۔ ہر کوئی یہ سوچتا صحابی۔ صبح ہوئی، دربار نبوت سجا،
سب انتظار میں ہے نبی کے لبائے مبارک کو جنبش ہو ہمارا نام لیا جائے. ہر کوئی صحابی کہتا ہے ہمارا نام لیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہا. لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا حضور آنسو چشمہ میں مبتلا ہے، آنکھیں دکھائی ہے ان کی. میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ کہ نبی بلاتے ہیں. صحابہ گئے، علی چلو نبی نے بلایا ہے. مولا علی آئے کشا کشا بارگاہ رسالت میں. علی کیا وہ آنکھیں دکھتی ہے؟ قربان جاؤ میرے نبی نے لعاب دہن لیا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، پہلے سے بھی زیادہ آنکھیں روشنگار ہو گئی. وہ دہن جس کو ہر بات جو وہ دہن جس کو سب کنجی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ کے لعاب دہن میں کیا برکت رکھی ہے اللہ نے. دکھتی آنکھوں میں لگا دے تو شفا ملے. قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ میں لعاب لگا کے جوائنٹ کر دے، آپریشن کی ضرورت نہیں، بغیر آپریشن کے آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. حضرت صدیق کی زخموں پر لعاب دہن لگا دے تو سال کا کاٹا ختم ہو جائے اور آپ کو شفا مل جائے. حضرات کنویں میں لعاب دہن ڈال دے، شیریں کنواں بن جائے. اللہ اکبر. مولا علی سے فرمایا جاؤ یا اللہ خیبر پتا کرو. کہا یا رسول اللہ کیا یہ الفاظ کا نرمی سے کام لینا؟ پہلے اسلام کی دعوت دو. اگر کسی ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اچھا ہے. اس زمانے میں سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی. مولا علی نے دعوت دی، کوئی نہ مانا. مرحب کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، مرحب کو اپنی طاقت پہ ناز تھا. اور جب جنگ ہوئی مولا علی بفر گئے اور وہی خیبر کا پھاٹک اکھاڑ لیا اور اپنے پیٹھ میں رکھا. صحابہ اس پہ چڑھ کے خیبر فتح کر لیتے ہیں. اور ایک مولا علی نے اسی خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ میں لیا اور ڈال بڑھائی، ایک ہاتھ سے تلوار لہراتے رہے. اور جب اس کو پھینکا ہے کئی دور جا گیا. 40 لوگوں نے اس کو مل کے ہٹانا چاہا لیکن وہ ہٹ نہ پایا. آپ اندازہ کریں مولا علی کی طاقت، اللہ نے کیا طاقت. شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی داماد مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے آسمان میں کر دیا. اب علی کو منظور ہے کہ نہیں؟ جب علی آئے پوچھا تو حضرت علی کہتے مجھے منظور ہے. تو رسول اللہ نے 400 مسکال چاندی حق مال کے عوض میں حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دیا. اور انہی کی نسل میں حسن اور حسین ہوئے. ان کی گود میں ماں فاطمہ کا دودھ پیا حسن اور حسین نے تو کربلا میں دودھ کی لاج رکھ لی. علی کے شہروں نے پورا اسلام جو یزیدی تخت و تاج کرنا چاہتے تھے، ایک نے سحر پی کر کے ایک نے گلا کروا کر کے مصطفیٰ کی چمن کو ہمیشہ کے لیے نکھار پیدا کر دیا اور اسلام بچا دیا. اللہ اکبر. وہ مولا علی جو رسول اللہ علیہ السلام کے داماد فرماتے ہیں، آپ رسول اللہ کے چچا جات بھائی حضرت عبد المطلب، سنو، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور عبداللہ، ان دونوں کو سمجھا. عبداللہ اور ابو طالب یہ عبد المطلب کے بیٹے، اب دونوں بھائی ہیں. عبداللہ کے بیٹے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے بیٹے علی. تو اس اعتبار سے یہ چچاداد بھائی ہوئے آپس میں. نبی اور علی ایک نبیوں میں چمک گیا، ایک ولایت میں چمک گیا. تو یہ نبی اور علی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. چچاداد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، صحابی بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے. اور نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علی عقد مواخات کے موقع پر میرے آقا نے 2 صحابہ میں 22 سال کی قائم کی.
ایک مہاجر ایک انصار کان پکڑا، کہا تم دونوں بھائی۔ علی رہ گئے، علی نے کہا حضور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو علی نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی۔ لیکن علی نے کبھی اپنے نبی کو بھائی نہ کہا جس کا حق تھا۔ نبی نے کہا تھا علی تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ علی کو اجازت مل گئی تھی، علی کہہ سکتے تھے نبی کو بھائی، لیکن پوری زندگی آپ تاریخ پڑھ لیں، علی نے کبھی اپنے نبی کو بھائی نہ کہا۔ جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ آج کے ان دو پیر والے خبیثوں کو کیا ہو گیا جو نبی کا صدقہ کھا کر کے کہتے ہیں ہاں نبی ہمارے بڑے بھائی، ماشاء اللہ استغفر اللہ، نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میرے آقا نے علی کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا، شفا مل گئی۔ ذرا تو اپنی بیوی کی آنکھ میں اپنا تھوتو لگا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی بننے کا شوق ہے نا، پورا ہو جائے گا۔ ہاں برابری کمینوں، تمہیں نبی کا صدقہ کھاتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے سچی فرمایا تیرا گائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عظم گرانے والے، ہے منکر عظم کھانے گرانے والے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح، نبی کا گائے نبی کے غلاموں سے الجھے۔ یہ الجھنے آج کل کی نہیں ہے، چلی آتی ہے۔ حضرات مولا علی کو بھائی بنا اور پھر فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ غدیر خون کے موقع پہ فرمایا تھا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، من کنت مولا ہوں علی بن مولا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، سب کے مولا علی ہے، ہمارے مولا علی ہے۔ یہاں حضرت علی کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں مولا علی کی شان، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کی، اور آپ نے اللہ اکبر بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں، عظیم آپ کی کرامتیں ہیں۔ آپ سنتے چلو، آپ کے فیصلے بھی بڑے عظیم ہیں۔ آقا سے حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کو آخری غسل میں نے دیا، ناک پر اور پلکوں پہ پانی کی جو قطرات تھے جیسے محبت میں نے چوس لیے، اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، پھر مجھے کسی فیصلہ کرنے میں تردد نہ ہوا، بڑے سے بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار اعلان کر دیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو علی سے۔ جبرائیل آ گئے پوچھنے انسانی شکل میں، علی بتاؤ جبرائیل کہاں ہے، جبرائیل کہاں ہے، سدرہ کا مکین کہاں ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے یار، جبرائیل کہاں ہے؟ مولا علی نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کیا سمجھے؟ ادھر دیکھا سورج تک، ادھر دیکھا مغرب تک، ادھر دیکھا جنوب تک، ادھر دیکھا دکن تک، نیچے دیکھا تحت الثری تک، اوپر دیکھا ساتوں آسمان پال لامکہ سدرہ کے اوپر دیکھ لیا، اور فرمایا جبرائیل نہ سدرہ پہ ہے نہ آسمانوں میں، جبرائیل نہ زمینوں میں نہ تحت الثری، نہ دائیں نہ بائیں، جبرائیل نہ پیچھے ہے، بلکہ جو سامنے سوال کر رہا ہے وہی جبرائیل ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ للموالي من بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو آپ سوچیں جو جبرائیل کو پہچان لے، اتنا علم رکھتا ہو گیا، تو جب علی کے علم کا جواب نہیں تو نبی کے علم کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شان زمانے کی جولی کو، محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم ہے۔ مولا علی بڑی صاحب کرامت۔ آپ جنگ صفین کے موقع پر دیکھو، پلیز ایمان بچانا چاہتے ہو، آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آپ جنگ صفین اور جنگ جمل میں نہ پڑھیں، یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس میں اچھے اچھے علماء غلطی کھا گئے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں لفظیت کی تحریر آ جائے اور آپ گمراہ ہو جائیں، جیسے باب عقیدت پر ایمان سورہ نہ پڑھو، عقیدہ ایمان سلامت رکھو۔ باقی کئی مولوی ایسے جو ایمان گمراہ کرتے ہیں، جیسے آج کل جو اعلیٰ حضرت کے مخالف ہو گئے، شناب مرزا اسماعیل رضا، یہ فلپین والے
جنہوں نے ڈول بازی کو جائز قرار دیا، تاج عالم کو حلال قرار دیا، حرام چیزوں کو حلال کر دیا، شرم نہیں آتی؟ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں کہ اوپر کیا ہے، جیسے چیوٹیاں اوپر کیا آتی گرمی میں، یہ اوپر کیا ہے محرم میں، رابطیت آ گئی اس میں، شمائل رضا اور یہ شراب رضا پیلی بھیت کے جو اپنے آپ والا حضرت والا کہتے ہیں، فتوہ رضیہ کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن پتہ نہ تو صحیح۔ ہمارے سلیم باپو کو اللہ کرم فرمائے، ان کا پیچھا کیا تھا، ماں کا دودھ پیا تو ان مقابلے کے لیے اولا جماعت کو میں آتا ہوں، گئے تھے راجکوٹ تک، بھاگ گیا سورت وہ بھاگا، وہاں فرمایا ماں کا دودھ پیا ہے تو سلیم باپو نے، اللہ ان پہ کرم فرمائے۔ آج نہیں آئے، سامنے نہیں آتا، اور اس تاج الشریعہ نے اور افضل رضا نے الحمدللہ پیلی بھیت کے وسیع میدان میں للکارا تھا، ہمت ہے تو آج نہیں آئے، سامنے نہیں آتے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو یوٹیوب پہ آتے ہیں تاجیہ بازی ڈھول بازی سب حرام، اس پہ مت پڑھنا، جن کے صفحے و جمل کو سننا بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں، اس لیے عقیدہ سلامت رکھو بس۔ وہ صحابہ کا معاملہ تھا، ہم کسی صحابہ کا واقعہ نہیں دے سکتے، ہمیں پتہ نہیں ان کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے پیچھے، اس میں پڑھ کے ہم اپنا عقیدہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بس سارے صحابہ کو دل و جان سے مارو۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانی ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحابی کا نجوم فبیعیکم اقتدیتم اہتدیتم، بس اس پہ عمل کرو انشاءاللہ۔ سارے صحابہ کو مانو، امیر المومنین مولا علی، امیر المومنین امیر معاویہ، ان کی جو آپس میں بحث ہوئی جو ہوا، لیکن ہم دونوں کو مانتے الحمدللہ، دونوں رسول اللہ کی صحابی ہیں۔ ایک کو رسول اللہ نے داماد بنایا ہے تو امیر معاویہ کے لیے دعا کیا رسول اللہ نے، اللہ میرے معاویہ کو دین کا بقی اور دین کا مستحق بنا دے۔ تو اگر یہ ہم پر نہ ہوتے تو نبی ان کے لیے دعا نہ کرتے۔ سلامت یہی ہے کہ ان کی صحابیت کو مانے، اس پہ نہ پڑے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس بات میں پڑھو گے تو ہماری یاد، ہمیں نماز کا طریقہ پتہ نہیں پورا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہم کچھ تیمم وضو کے بارے میں نہیں جانتے جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اپنے عقائد کو نہیں جانتے، اس بات میں کیوں پڑھیں گے آپ؟ کوئی پڑھے بھی تو ہم جانا ہو، کہتے نا تم جاؤ تیرا خاندان، ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہم کسی سنی کے پاس جا کر کے اس بات کو معلوم کر لیں گے۔ تو خیر یہ جنگ صفین کے موقع پر بات چلی تھی یہی سے نا، ذرا محبت سے کہو تو یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بات چل رہی تھی یہی سے۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت ہوئی، بڑی پیاس لگی، کہیں پانی نہیں تھا، ایک گرجا کے قریب سے گزرے، تو گرجا کے قریب سے گزرے میں تو اس راہب سے پوچھا کہ یہاں سے پانی کتنا دور ہے؟ راہب کہتا ہے کہ آس پاس پانی نہیں ہے، 6 میل کی دوری پر پانی ہے۔ تو مولا علی کے ساتھیوں نے کہا حضور اجازت دے، شاید موت سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سواری کا رخ موڑا مسجد کی طرف، تھوڑا آگے چلے، ذرا سا آگے چلے، 2 قدم، بس رک گئے، کہا یا زمین کھودو، زمین کھودی گئی تو ایک پتھر نکلا۔ مولا علی نے فرمایا پتھر ہٹاؤ، اسی کے نیچے پانی ہے، کہو سبحان اللہ۔ علی کی نگاہ تو دیکھو، کہا پتھر ہٹاؤ، اسی کے نیچے پانی۔ پوری فوج نے طاقت لگا دی، پتھر نہ ہٹا، کہا ہٹو۔ علی نے آستین چڑھائی، خیبر چکن تو ہے ہی، آستین چڑھائی، اپنی انگلیاں پتھر کے نیچے رکھی، جھٹکا دیا، پتھر ہٹ گیا۔ پانی کا صاف و سپا میٹھا چشمہ کہ پورے سفر میں ایسا پانی نہ دیکھا۔ راہب دیکھ رہا تھا گرجا گھر سے، دوڑتا ہوا نیچے آیا علی کے قدموں میں، تم نبی ہو پیغمبر ہو؟ کہا پھر نبی کے داماد ہو؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا علی، میں نبی کا داماد۔ کہا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کہ مجھے مسلمان بنا۔ سبحان اللہ، اس راہب نے کلمہ پڑھا، علی کا ساتھی بن گیا۔ حضرات مولا علی نے پوچھا اب تک کہاں گیا تھا؟ آج تو نے کلمہ پڑھا؟ کہا بس سب کے دیکھ لیا تھا، یہ دیکھنا باقی تھا۔ ہماری کتابوں میں ہے کہ یہاں ایک چشمہ جو مجھے بھی علم نہیں تھا، یہاں ایک چشمہ ہے جس میں مٹی لگی ہوئی ہے، پتھر ڈھکا ہوا ہے، لیکن چشمہ اسی سے ظاہر ہوگا یا تو وہ پیغمبر ہوگا
یا پیغمبر کا داماد ہوگا، لیکن آج تم نے یہ بات ظاہر کر دی، یقین ہو گیا علی تم نبی کے داماد ہو، اسی لیے دیکھنا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے، آج میری آرزو پوری ہو گئی۔ مولا علی بہت روئے، اتنا روئے کہ داڑھی سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کے کپڑے پھر گئے، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں بھولا بھٹکا نہیں ہوں، اس کی بارگاہ میں ان کی کتابوں میں علی کا نام آج بھی موجود ہے۔ تو یہ علی کی شان ہے، آپ کی بڑی کرامتیں ہیں، بڑی کرامتیں۔ ایک صاحب نے بصرہ سے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ کر دیا، تو غلام اور وہ اس کا آقے کا جو بیٹا تھا دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، بیٹے نے غلام کو مارا تو غلام نے اس کو گالی دی۔ اب وہ کوفہ جا کر کے غلام کہتا ہے کہ یہ میرا غلام تھا، آقا کے بیٹے کو کہتا ہے یہ میرا غلام تھا، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا غلام تھا۔ فیصلہ مولا علی کو کرنا تھا، علی نے فرمایا قنبل اس دیوار میں 2 بڑے سوراخ کرو، سوراخ کیا گئے، دونوں کو حکم دیا کہ اپنے سروں کو باہر نکالو۔ اب جو غلام تھا اور جو آقا کا بیٹا تھا دونوں نے اپنے سر باہر نکال لیے اس پار۔ اب علی نے فرمایا جو غلام ہے اس کا سر قلم کر دے۔ اتنا سننا تھا، جو غلام تھا حقیقت میں سر اندر لے لیا، بغیر کسی گواہ کے فیصلہ ہو گیا کہ یہی غلام ہے۔ یہ علی کی شہادت ہے، بڑے آپ کے فیصلے ہیں، بے شمار عظیم فیصلے مولا علی کے۔ وہ 17 اونٹ والا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے۔ 3 صاحب آئے مولا علی کے پاس ایسے عالم میں جب مولا علی کے پاس بڑے بڑے اوکلا بیٹھے ہوئے تھے، ادبا بیٹھے ہوئے تھے، ماہرین بیٹھے ہوئے تھے، فیصلے کے لیے کہ علی امیر المومنین ہم تینوں کے بیچ ان اونٹوں کا فیصلہ کر دے، ایک آدھے حصے کا حق رکھتا ہے، اونٹ 17 ہے، ایک آدھے حصے کا مالک ہے، دوسرا 90 حصے کا مالک ہے، ایک تیسرے حصے کا مالک ہے، یعنی ہمیں اونٹ تقسیم کر دے اس شرط پر کہ نہ قیمت دی جائے، نہ کسی کو کم دیا جائے اور نہ اونٹ کاٹا جائے، اونٹ ذبح بھی نہ کیا جائے، کسی کو کم بھی نہ دیا جائے اور کسی کا پیسہ بھی نہ دیا جائے، اونٹ تقسیم کر دے۔ سارے جو بڑے بڑے ذہین عقل میں بیٹھے تھے نا فیصلے کرنے والے سب چکرا گئے کہ یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا آدھا حصہ ہے تو اس کو 17 میں سے کتنے ملیں گے؟ 8.5 8.5 میں تبھی 8.5 ڈبل کرو تب 17 ہو گئے، 17 کا آدھا 8.5 تو اونٹ کاٹنا پڑے گا، اور جو تیسرے کا حقدار تھا اس کو کتنے ملیں گے؟ 6 3 18، اس کو بھی پورے 6 نہیں ملیں گے، 5.25 ملیں گے۔ تو جب تک دوسرا اونٹ نہ کاٹا جائے دوسرے کو بھی پورا حق نہیں دے سکتے، اور تیسرا 90 کا حصہ جو رکھتا تھا 90 حصہ، یعنی اس کو پورے 2 نہیں ملتے تھے، 2.25 ملتے تھے، تیسرا بھی اونٹ کاٹنا پڑا، یعنی 3 اونٹ کاٹے بغیر جو فیصلہ ناممکن ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مولا علی مشکل کشا مسکرا پڑے، آپ کے لیے اللہ نے حکمت کے دروازے کھول دیے تھے، مسکرائے، کہا اپنے غلام سے کہ اونٹوں کو کھڑا کر دو لائن میں، 17 اونٹ کھڑا کر دیے گئے لائن میں۔ آپ نے فرمایا خادم سے میرا اونٹ بھی آخر میں کھڑا کرو۔ اب حضرت علی کا اونٹ بھی باندھ دیا، کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ اب 18 سے فرمایا آدھے حصے کا جو مالک تھا وہ آیا، کہا کتنے کا مالک ہے؟ کہا آدھا حق میں رکھتا ہوں۔ کہا لے جا آدھا اپنا حق، کتنا دیا؟ 9 اس کو دے دیا، 9 بچے۔ کہا تیسرا حق رکھنے والا آ گیا، حضور حاضر ہوں۔ کہا تیسرا تیرا حق تھا، لے جا 6 اونٹ اس کو دے دیے، تیسرا حصہ ہو گیا نا، 6 3 18 تو 6 اونٹ اس کو دے دیے، بچے کتنے؟ 3۔ اب جو 90 حصہ رکھنے کا حق رکھتا تھا، جس کا 90 حصہ تھا
مولا علی نے فرمایا بھائی تیرا 9واں حصہ ہے تو اس میں 2 بنیں گے، 2 9 18، تو تیرے 2 اونٹ تو لے لے، 2 اونٹ اس کو دے دیے، 17 ہو گئے، اپنا اونٹ بچا، حاکم سے کہا جاتا وہی باندھ دے۔ سارے لوگ کہنے لگے واقعی علی تم باب مدینۃ العلم ہو، اللہ نے تمہارے لیے علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ فیصلہ بھی کر دیا، نہ اونٹ کاٹنا پڑا نہ اپنا اونٹ دینا پڑا، اپنا اونٹ بھی بچ گیا، تینوں کو جو ہے برابر تقسیم بھی کر دیا، اور سب میں آپ کی عزت بھی بڑھ گئی۔ یہ باب مدینۃ العلم کی شان ہے۔ ہاں کبھی جاؤ فیصلہ کرانے، مولا علی کی شان۔ وہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹی تھی، ایک کے پاس 3 روٹی تھی، کتنی؟ ایک کے پاس 5، ایک کے پاس 3 روٹی، دونوں نے مل کر کے کھانا شروع کیا تو ایک مسافر آ گیا، انہوں نے بلایا آجا تو بھی آجا، اب تینوں نے مل کے کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہو گئے تو جو مسافر تھا، مہمان تھا، اس نے جاتے جاتے 8 درہم دیے، 8 کہ تم آپس میں تقسیم کر لو۔ اب جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا کہ دیکھ 5 روٹی میری تھی، 5 درہم میرے، 3 روٹی تیری تھی، 3 درہم تیرے، ہو گئے برابر؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تقسیم تو برابر، آدھی آدھی ہوتی، 4 درہم تیرے، 4 میرے۔ جب جھگڑے فیصلہ نہ ہوا تو یہ فیصلہ مولا علی کی عدالت میں پہنچا، مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پہنچا، مولا علی نے اس 3 درہم والے سے فرمایا کہ 3 درہم لے لے، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا میں یہ ناانصافی والا فیصلہ نہیں چاہتا، کہ اگر فیصلہ کروں گا انصاف کروں گا تو تجھے ایک ہی ملے گا۔ تو کہنے لگا مجھے سمجھا دو۔ کہا اچھا ٹھیک سن، تیری 3 روٹی، اس کی 5 روٹی، کھانے والے 3، اب 5 اور 3 کتنی ہوئی؟ 8، اور تم کھانے والے 3، تو 5 کو 3 سے ضرب دو تو کتنی ہوتی ہے؟ 24 ٹکڑے ہوئے، 24 ٹکڑے ہو گئے، 5 کو 3 سے ضرب دو، بات کی کرو آپ، تو کتنے ہوتے ہیں؟ 24 ٹکڑے ہوئے 8 روٹی کے۔ اب سنو، تمہاری 3 روٹی، 3 روٹی کے 3 ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 9۔ اب 9 میں سے سنو تم نے کتنے کھائے؟ اب اس کی جو 5 روٹی تھی، اس کے 5 روٹی کے ٹکڑے کیے گئے تو 15 ہوئے۔ اب وہ مسافر تھا، اب تم نے 24 میں سے مل کے کھائے سب نے، 8 تم نے کھائے، تمہارے روٹی کے ٹکڑے 9 تھے، 8 تم نے کھائے، تمہارا ایک ہی ٹکڑا بچا جو اس مسافر نے کھائے۔ اس کے 5 روٹی کے ٹکڑے 15 تھے، 8 خود کھائے، 7 اس مسافر نے کھائے، تو 7 درہم اس کے لیے، تمہارے ایک۔ وہ یہ فیصلہ سن کے شرمندہ ہوا اور کہہ گیا کاش میں 3 درہم لے لیتا تو اچھا ہوتا، ایک ہی درہم میرے نصیب میں آیا۔ پھر پچھتایا۔ یہ مولا علی کے عجیب فیصلے تھے پیارو، ایک سے ایک فیصلے تھے۔ وقت دامن گیر ہے، یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا، آپ کی ولادت رجب شریف کا مہینے میں کعبہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت رمضان شریف میں، آپ 19 رمضان کو زخمی ہوئے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے، اور اس طرح آپ ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اور اپنے پیارے ساتھیوں سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ نکالا گیا، اس میں الگ الگ روایتیں، آپ کا مزار کہاں ہے، لیکن آپ کا مزار کہاں، کوئی کہتا ہے کہ مدینہ شریف میں آپ کا مزار رکھنا تھا، کوئی کہتا ہے اونٹ آپ کے لاش پاک کو لے کے جنگل میں چلا گیا، لیکن واضح قول یہ ہے کہ نجف شریف میں آپ کا مزار شریف ہے۔ اور مولا علی شیر خدا نے اپنی محبت کا دین اسلام کی خدمت کو فروغ بخش کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جو آپ کی جو ہے بیوی میں سے ہے، کہ جب تک مولا علی کے نکاح میں جب تک رہی، مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔
اور انہی سے حسن اور حسین پیدا ہوئے. کل انشاءاللہ اہل بیت اطہار اور امام حسن کی شہادت، حضرت امیر معاویہ کی کچھ فضائل بیان ہوں گے اور یزید پنڈت کا بھی کچھ ذکر ہوگا انشاءاللہ. آپ آئے انشاءاللہ، وقت پر انشاءاللہ بیان شروع ہوگا. تب تک انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. اور یہ بزرگ بیٹھے ہوئے یہ اجمیر شریف سے آئے ہوئے ہیں. پہلے بھی آئے تھے ایک بار، اچھی خاصی دوستی ہو گئی، کبھی فون بھی آتے ہیں. تو الحمدللہ آس پاس کے لوگ پہچانتے بھی ہیں ان کو، اور یہاں پر بھی آئے ہیں. تو آپ لوگ اب جو اللہ کی راہ میں نکلتے فقیر جو ہے ان کا حال ادھر ادھر لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں سے مل جل رکھنا، تو آئے ہوئے ہیں. تو جو ہو سکے، غریب نواز کی چھٹی بھی ہے، اس شعر پاک کی نسبت سے آپ جو ہو سکے بزرگ کی بابا کی آپ خدمت کریں اور یہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے. مجلس کے بعد مسافہ کرتے جائیں اور جو ہو سکے آپ مدد فرما دیں. السلام علیکم. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. کے واسطے اٹھائے ہنسی گزے، امت کے دل ربا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا یکموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جس کی گود میں علی اصغر نے جان دی، اس جان مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء. الفاتحة. مالك ولا كريم فارسل لنا نوزت والدقاء اس محفل پاک میں مولا جتنی حضرات ہیں بندے بندیاں حاضر ہے، مولا سب کی حاضری کو دل کی مراد من کی مرادوں کو سب کی عرضوں کو منتوں کو پوری فرما دے، سب پہ فضل و کرم مکرم کی بارش فرما. مولا چھٹی شریف کا صدقہ امام علی مقام محسن پاک کو ان کے شہزادے حضور غیب نواز کا صدقہ عطا فرما، ان کی فیض و برکات سے ہماری زندگی کو تابناک و شندان بنا. مولا ہر برائی سے وبائی سے ہماری حفاظت فرما اور رحم و کرم سے مولا تو ہماری مدد فرما.
اور اس نظر نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتی ہوں قصاب تیرے علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے کر بزرگان دیا تیرے محبوبین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے حضور انداز کی بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے سید و شہداء امام المقام حسین کی بارگاہ میں ان کے رفقہ ساتھی کی بارگاہ میں نظر قبول عطا فرما تو فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما اس لیے میں برکت عطا فرما اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وشفاعنا وحبيبنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا